ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگریزوں نے اس مجاہد آزادی کو پھانسی پر لٹکایا تو انہوں نے انگریزوں کو للکارتے ہوئے کہا، انگریزوں تمہاری یہ گولیاں ہم سبوں کے لیے اور تمام انقلابیوں کے لیے پھول کی طرح ہیں، تمہاری پھانسی کے پھندے جھولے کی طرح ہیں۔ یہیں پر بس نہیں ہوا بلکہ پھانسی پر لٹکایا گیا تو انہوں نے انگریزوں کو تھوکتے ہوئے کہا، تم تو بزدل ہو، ڈرپوک ہو، ارے اس انقلابیوں کے لیے، آزادی پر مٹنے والوں کے لیے ایک گولی بھی خرچ نہیں کر سکتے۔ ناظرین، فکر و نظر کی خاص پیشکش یوم آزادی سیریز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالاحد رحمانی۔ میری مراد بھارت کے اس عظیم مجاہد آزادی پیر علی خاں سے ہے جو سن 1820 عیسوی میں محمد پور ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام میر علی خاں تھا۔ انہوں نے تلاش معاش کی خاطر ہجرت کر کے پٹنہ کے گرہٹہ محلہ میں سکونت اختیار کی، جہاں ان کی سرپرستی شہر کے نامور زمیندار میر عبداللہ نے کی، جن کے تعاون سے انہوں نے چھوٹا سا کتب خانہ کھول لیا، جس کا شمار چند دنوں میں ہی انقلابی مرکز میں ہونے لگا۔ کیونکہ انقلابی روش پر چلنے کے بعد پیر علی خاں نے لوگوں کو انقلابی ادب بھی مہیا کرانا شروع کر دیا تھا۔ وہاں کتابیں تو کم فروخت ہوتی تھی لیکن آزادی کی تحریکوں کی بنیاد خوب ڈالی جاتی تھی۔ پٹنہ کی حریت پسندوں نے پیر علی خاں کی رہبری میں ایک انقلابی تنظیم قائم کی، جس کی مالی مدد پٹنہ کے رئیس لطف علی نے کی۔ اس کی میٹنگیں رات میں ہوتی تھیں۔ پیر علی خاں اپنے معاونین اور رفقا کے ساتھ گھوم گھوم کر لوگوں کو آزادی کی معنویت اور جد و جہد میں حصہ لینے کے لیے بیدار کرتے اور ان کی ذہن سازی کے لیے پوری محنت کرتے تھے۔ وہ کانپور، داناپور، جگدیش پور، مظفر پور، جہان آباد، لکھنؤ، کانپور، دہلی وغیرہ کے باغیوں سے خفیہ رابطہ قائم کیے ہوئے تھے۔ ولیم ٹیلر کو مخبروں سے پیر علی خاں کی تمام سرگرمیوں کا سراغ مل چکا تھا، اس لیے وہ ولیم ٹیلر کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھنے لگے تھے۔ انگریز حکومت میں اس وقت پٹنہ کے کمشنر ولیم ٹیلر بڑے بے رحم لیکن دور اندیش تھے۔ حالات کے پیش نظر انہوں نے ہر چہار جانب اپنے جاسوسوں کا جال پھیلا دیا۔ ان سے جو خبریں موصول ہو رہی تھی اس نے کمشنر کو متفکر کر دیا تھا کہ بھارتی سپاہی بغاوت کرنے کے لیے موقع تلاش کر رہے ہیں۔ اس علاقے اور قرب و جوار کے زمیندار بھی برٹش حکومت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے کمر بستہ ہیں۔ 12 جون کو ولیم ٹیلر نے اپنے تمام افسران کو فاضل پولیس بھرتی کرنے کا حکم دیا۔ اسی دن سکھوں کو بغاوت پر آمادہ کرنے کے الزام میں نجیب قطب الدین کو حراست میں لیا گیا۔ انقلابیوں کی خفیہ نشستیں دیر رات منعقد ہونے کے سبب ان کو تو پکڑنا ناممکن تھا، لہذا اس نے تحریک کے پس پردہ 3 محرک علماء شان محمد حسین، مولانا احمد اللہ اور مولانا واعظ الحق کو گرفتار کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ چنانچہ انہیں اور چند معزز رئیسوں کو موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کے بہانے سے 18 جون کو اپنی کوٹھی چھوبو باغ میں بدعو کیا۔ کمشنر ٹیلر نے رسمی گفت و شنید کے بعد تمام عمائدین کو تو رخصت کر دیا لیکن ان معزز ہستیوں کو روک کر وہیں نظر بند کر لیا۔ ٹیلر نے 20 جون 1857 عیسوی کو پٹنہ میں 1 سال کے لیے مارشل لا نافذ کر دیا اور داناپور کی چھاؤنی میں شہریوں کی نقل و حمل پر بھی پابندی عائد کر دی۔ ان گرفتاریوں اور باشندوں کے اسلحہ جمع کرنے سے انگریزوں کو کچھ سکون ضرور ملا لیکن یہ سخت اقدامات حریت پسندوں کے منصوبوں پر بھی بجلی گرنے کے مترادف تھی۔ 30 جون کو کمشنر کی ظالمانہ آمریت کی بنا پر پورا شہر اندر ہی اندر سلگ رہا تھا، تاہم عوام نے سرکاری احکام کی پابندی کے بجائے انگریزوں کے خلاف تحریک کو مزید مضبوط کرنے کی طرف قدم بڑھایا، کیونکہ انہیں مادر ہند کی آزادی اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ اب تک انقلابی گروہ نے داناپور کے باغی سپاہیوں کو تعاون کی امید میں معرکہ آرائی کو ملتوی کر رکھا تھا، لیکن حالات اتنی تیزی سے بدلے کہ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، لہذا پیر علی خاں کو سربراہی میں پٹنہ کے مجاہدین آزادی نے 3 جولائی 1857 عیسوی کو شام 8 بجے رستم گلی سے نکل کر گلزار باغ میں واقع کمپنی کی انتظامی عمارت کو محاصرہ میں لے لیا۔ اس واقعہ کے بارے میں جیسے ہی ٹیلر نے سنا تو اس نے فوراً انقلابیوں کی سرکوبی کے لیے ریڑے کی کمان میں 150 سکھوں کو بھیجا، لیکن ریڑے کے دستے کو پٹنہ کے جرأت مند مجاہدین آزادی سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے ہاتھوں ڈاکٹر لائل مارے گئے۔ یہ ایسا کاری زخم تھا جس کی بازگشت انگلینڈ کے ایوانوں تک محسوس کی گئی۔
ڈاکٹر لائل کے قتل نے ٹیلر کو پاگل کر دیا۔ اس نے جوش و انتقام میں باشندوں کے ساتھ شہر کی بھی اینٹ سے اینٹ بجانے کا فیصلہ کر لیا۔ حکام نے اگلی صبح سے بڑے پیمانے پر خانہ تلاشی اور داروگیر کا سلسلہ شروع کیا۔ 31 انقلابی، جن میں 5 جولائی کی شام کو زخمی پیر علی، رئیس لطف علی اور ان کے وفادار خادم شیخ گھسیٹا بھی شامل تھے۔ انگریزوں نے ظلم و بربریت کا ایسا بے رحمانہ مظاہرہ کیا کہ انسانیت بھی کانپ اٹھی۔ پیر علی خان کے گھر سے 5 بندوقیں، کچھ دوسرے ہتھیار اور خفیہ دستاویز برآمد ہوئے، جن سے انقلابیوں کی پوری تحریک کا پردہ فاش ہو گیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ پیر علی کے گھر میں 12 ملازم رہتے تھے، جہاں ہتھیار بھی جمع کیے جاتے تھے۔ اکثر ان کے گھر بیرونی انقلابیوں کی بھی آمد و رفت رہتی تھی۔ انگریز افسر ڈاکٹر لائل کے قتل اور شورش کی پاداش میں 43 افراد حراست میں لیے گئے، جن کا کیس کسی عدالت میں نہیں بلکہ ٹیلر کے خود ساختہ کمیشن کے سامنے پیش کیا گیا، جس میں ٹیلر اور پٹنہ کے مجسٹریٹ مسٹر لوئس شامل تھے۔ 7 جولائی کو ولیم ٹیلر اور دوسرے مجسٹریٹس کی موجودگی میں جب سنوائی شروع ہوئی تو طے شدہ ڈرامہ مقررہ 3 گھنٹے چلا۔ ڈاکٹر لائل کو قتل کے جرم میں پیر علی کے علاوہ 18 دیگر کو سزائے موت، 5 کو عمر قید، 2 کو 14 برس کی قید بامشقت، 13 کو 10 سال قید اور 1 کو سزائے تعزیرانہ اور 3 کو رہا کیا گیا۔ پیر علی خان اور ان کے ساتھیوں سے انگریز اتنے خوفزدہ ہو گئے تھے کہ آنن فانن میں گرفتاری کے 2 دنوں کے اندر ہی انہیں پٹنہ کے گاندھی پارک سے متصل سرعام پھانسی دے دی گئی۔ پیر علی خان اور ان کے ساتھیوں نے جو قربانیاں پیش کی وہ جنگ آزادی میں سنگ میل ثابت ہوئیں، اور اس نے کم و بیش 1 صدی تک چلنے والی تحریک جد و جہد کے شعلوں کو بھی ٹھنڈا نہیں پڑنے دیا۔ ناظرین، بھارت کو انہی عظیم سپوتوں کی قربانیوں کے صدقے آزادی نصیب ہوئی، اس لیے کسی آن بھی ہمیں انہیں فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔